رمضان مہربان. رمضان پورے سال میں جو کیلنڈر ایئر ہے ہمارا لا اینڈ آرڈر کا، اس میں سب سے زیادہ مشکل مہینہ ہوتا ہے بدقسمتی سے، کیونکہ جس طرح کرائم بھی ایک لحاظ سے اس میں بڑھتا ہے، ایک اپسرج آتی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے، خاص طور پہ آخری 2 عشروں میں، اور مارکیٹ زیادہ کھلتے ہیں، لوگ زیادہ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، پیسے لے کے نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ساتھ ہی ہماری لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، تراویح کے اہتمام، اس پہ سیکیورٹی دینا، بازار دیر تک کھلتے ہیں ان کو سیکیورٹی دینا، اور اس طرح پھر آخر میں جب نماز ہوتی ہے تو نماز کے اجتماع اور ان سب مساجد کو سیکیورٹی دینا، تو پولیس کافی بزی رہتی ہے تو جاوید روزوں کے صاحب، ساتھ. یہ اس کے لیے بڑی نفری درکار ہوتی ہے، اور اس فورس کو کیا جو ہے وہ کس طرح سے آپ مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ ویسی کراچی جتنا بڑا ہے اس کے حساب سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پولیس کے مسائل پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ نفری بہت کم ہے ریلیٹڈ ٹو پاپولیشن اور عوام اور تمام چیزیں. تو اب اس کو کیسے جو ہے وہ مینیج کیا جاتا ہے اور کیسے پوری فورس جو ہے وہ لگائی جاتی ہے؟ کراچی کی نفری ہمیشہ ایشو رہا ہے، ڈیفینیٹلی ہے. بہت بڑی سائز کا شہر، دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، جس میں اور پولیس سے متعلقہ مسائل، لا اینڈ آرڈر کے، کرائم کے، جو پبلک گیدرنگس ہیں ان کی سیکیورٹی کے، یہ تو ڈائریکٹلی پولیس دیکھتی ہے، تو ان کا اسکوپ بہت بڑھ گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں جس میں پولیس کی انوالومنٹ کے بغیر وہ چیزیں ابھی تقریباً ان کا ہونا ناگزیر ہو گیا. مثال کے طور پہ کرکٹ میچ کا ہونا، بڑی بڑی ایگزیبیشن جس طرح آئیڈیاز ہوئی ان کا ہونا، اور اس طرح کی بہت ہی ابھی سینسس چل رہا ہے. سینسس بہت بڑی چیلنج ہے رمضان میں. میرے خیال میں جس طرح اس کو رکھا گیا ہے، پتہ نہیں کیوں رکھا گیا ہے، لیکن سینسس کے لیے بہت زیادہ پولیس کی ڈیوٹی پرووائڈ کرنا، تو یہ سب چیلنجز ہیں جن سے ہم ڈیلی بیسس پہ کوپ اپ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ود ان دا ریسورسز، لیکن اس پہ کام کریں اور سیکیورٹی جو بالکل جس کو ہم بہتر سے بہتر سیکیورٹی پرووائڈ کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو فیوچر ہے پولیس کا وہ ٹیکنالوجی میں ہے. نفری غریب ملک کے لیے پولیس فورس کے لیے کتنی آپ بڑھا سکتے ہیں، کیا پوٹینشیل ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، اس سے بہتر آپشن جب ٹیکنالوجی کی صورت میں ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمراز اور دوسرا یہ اس طرح موجود ہے، سیف سٹی پروجیکٹس ہیں اور دوسری ٹیکنالوجی، تو میرے خیال میں فیوچر میں ہمیں ان کو دیکھنا پڑے گا. ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک اور شو جو میں کر رہی تھی تو اس میں بھی ڈی آئی جی ساؤتھ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، تو ان سے بھی اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی، پولیس ایشوز اینڈ آل. تو اس پہ جب بات ہو رہی تھی تو اسمارٹ پولیسنگ کانسیپٹ انٹروڈیوس کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا تو مجھے وہی ضرور یاد آ گیا. تو کیا ہے اور اس کو جاوید صاحب کس طرح سے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ ہوگا، کب ہوگا؟ کیونکہ واقعی جیسے آپ بات کر رہے ہیں فورس ہے، اور اب ہم جس جدید دور میں جا رہے ہیں تو کیمروں کی مدد سے اس کی ایفیشنسی بھی بڑھائی جا سکتی ہے. تو کس طرح سے ہوگا یہ اسمارٹ پولیسنگ کا کانسیپٹ اور یہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں ٹیکنالوجی کی طرف آتا، بعد میں یہ جو سمارٹ پولیسنگ ماڈل ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں اس پہ بات کروں گا. بنیادی طور پہ ٹیکنالوجی، پولیس کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں ٹیکنالوجی سے ہم مدد نہیں لے سکتے. انویسٹیگیشن، اس کے لیے فورینسک سائنس لیبارٹریز چاہیے. اللہ کے فضل سے گورنمنٹ آف سندھ نے ایک بہت بڑی، میرے خیال میں جب بن جائے گی ون آف دا بیسٹ فورینسک سائنس لیبارٹری پاکستان کی ہوگی، جو کہ اس وقت جو ماڈل ہے ہمارا پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری کا ہے. تو انویسٹیگیشن میں جو ڈفرینٹ ٹولز ہیں، سائنٹیفک ٹول، ان کے استعمال سے وہ جو عام ٹریڈیشنل میتھڈ ہے انویسٹیگیشن کے، ایک تو وہ ختم ہو جائیں گے، انویسٹیگیشن بہتر ہو جائے گی، کم وقت میں اور لیس کاسٹلی ہوگی. اس طرح باقی جو واچ اینڈ وارڈ ہے آپ کا آپریشن سائڈ ہے، اس پہ جس طرح سیف سٹی پروجیکٹ کا کانسیپٹ ہے ٹیکنالوجی میں کہ آپ ریموٹ پولیسنگ کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ناکے پہ آپ پولیس موجودگی، باہر کے ملکوں میں آپ نہیں دیکھتے پولیس ہر چوک پہ، ہر گلی میں ناکا. یہ ایک آئی سور بھی ہوتا ہے اور اس کے پرابلم ہوتے ہیں، بہت سے ایشوز آتے ہیں، ہراسمنٹ کے آتے ہیں، پولیس کی ہائی ہینڈڈنیس کے آتے ہیں، کرپشن کے آتے ہیں.
ان کو ختم ٹیکنالوجی سے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ واچ کرتے ہیں, سرویلنس کرتے ہیں پوری CCTV کیمرہ کے ایک انٹیلیجنٹ کیمرہ نیٹ ورک سے, اور پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں اس ڈیٹا کو ٹیکنالوجی کی مدد, کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز میں. صحیح. رمضان مہربان